السلام علیکم پیارے بچوں، کتابوں کی کہکشاں میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان دیا خان، اور آج ہم رمضان سیریز کا چوتھا حصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے چند اور واقعات۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ حسن سلوک ایک ایسی مثال ہے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے تو وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دین اسلام سیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے وہ نماز کی امامت کرے۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت صرف 7 سال کے تھے، قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن جانتے تھے، چنانچہ انہیں امامت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ واقعہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 584 سے منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ اس دوران انہوں نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، نہ کبھی کسی کام پر ناراضگی ظاہر کی۔ اگر میں کوئی کام نہ کر پاتا تو بھی وہ مجھ پر غصہ نہ کرتے، بلکہ نرمی سے فرماتے کہ کوئی بات نہیں۔ یہ واقعہ مسلم کی حدیث نمبر 2309 سے لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی غلطیوں پر سختی کرنے کے بجائے نرمی اور محبت سے ان کی تربیت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے تھے اور ان کے مستقبل کی کامیابی کے خواہاں تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ واقعہ مسند احمد حدیث نمبر 7505 سے منقول ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیموں کے ساتھ محبت اور شفقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ یتیم بچوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے اور ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی غلطیوں پر نرمی سے اصلاح کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کو یقینی بنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تربیت دنیا کے تمام والدین، اساتذہ اور سرپرستوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان دیا خان۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔